افشاں آج کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے نا پاکستان کا، اندخیر اہم مسئلہ، گیس کریں کیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ نہیں، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے فورن منسٹر بننے کی مبارکباد میں نے آپ کو دینی ہے یا آپ نے مجھے دینی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیتے ہیں، ہینا ربانی خیر اور بلاول بھٹو صاحب کے فورن منسٹری میں جانے پر۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری ایک کامیاب وزیر خارجہ ثابت ہو سکتے ہیں، ہوں گے؟ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئی تھنک 35-36 ایئرس کے تھے جس وقت وہ فورن منسٹر بنے تھے، اینڈ ہی از 33-34، بٹ ان کے ساتھ نانا کا نام ہے، پھر والدہ کا ایک ایکسپیرینس ہے، والد صاحب صدر مملکت رہے ہیں، تو بلاول صاحب کو پتہ ہے۔ آج تو آپ گھنی ڈپلومیٹ بن گئی ہیں، مطلب ہر بات کا جواب آپ ڈپلومیٹک طریقے سے دیں۔ اچھا، میں بھی ایک اور، میں باز نہیں آؤں گا، میں یہی سوال ایک اور طریقے سے آپ سے پوچھوں گا، کیا بطور فورن منسٹر اس حکومت کی جو ایک خارجہ پالیسی ہوگی وہ آزاد ہوگی اور انڈیپینڈنٹ طریقے سے وہ رن کی جائے گی؟ اب آپ ہنس پڑی ہیں، اب پتہ نہیں اس سے آپ کیسے، اس بات کا جواب اس سے آپ کیسے بچیں گی؟ اس سے آپ کیسے بچیں گی، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کاشف صاحب۔ لیکن بات یہ ہے کہ گزشتہ 7 ہن تے 8ویں دہائی لگ گئی ہے، ہماری فورن پالیسی آزاد ہے، آزاد رہی ہے۔ میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہوں گی اب آپ سے۔ یہ تو واپس پھر آپ نے میری کورٹ میں بال کو پھینک دیا۔ نہیں، مجھے آپ جو سوال کر رہے ہیں، مجھے اس سے پہلے جو سوال ہونا چاہیے تھا وہ میں نے سوچا کہ پہلے میں وہ نہیں رہی آزاد، میں تو آپ کی طرح نہیں کروں گا، نہیں رہی آزاد، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور کسی کی بھی جرت نہیں ہے، آپ جرت کہہ لیں، معاملہ فہمی کہہ لیں، مفاہمت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن نہیں ہے ایسا۔ لیکن اس پہ مجھے نا شاہ محمود قریشی صاحب کی نا وہ پریس کانفرنس یاد آ گئی، یہاں بنیں گی، بلکہ میں تو چاہوں گی کہ ہم وہ ویڈیو یہاں پر امبیڈ کریں، فورن پالیسی یہاں بنے گی، اس آفس میں بنے گی، اتنی ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا۔ Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here. The Foreign Office. سن لی، آپ کی تسلی ہوگی۔ میں یہ ڈائری کھول لیتا ہوں، یہ 9ویں نمبر پہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا، پھر آپ نے 3رے نمبر پہ اس کو بول دیا۔ آپ ترتیب سے آئیں، آپ میری اس بات کا جواب دیں کہ چلیں، آپ نے 2 سوال میرے ڈاج کر لیے، میں اس سوال کو ایک اور طریقے سے پوچھتا ہوں کہ باہر جا کے انٹرویو دینا اور فلسطین فتح کر لینا گزشتہ حکومت کی جو ہے نا ایک وہ رہا ہے، فلسطین فتح کیا، کشمیر بھی تقریباً آزاد کروا لیا، اور ورلڈ کپ جیت لیا امریکہ میں۔ نہیں، امریکہ سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ بالکل بالکل، مطلب وہ ایتھے آ کے نا پھر مریم نواز دی گل جڑی انہوں نے کیتی ہے نا کہ 22 سال ورلڈ کپ لے کے پھریا ہے، اگلے 22 سال نے سازشی خط لے کے پھرنا۔ اچھا نہیں، ادھر نہیں جاتے، کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، تو جج یہ کیا جاتا تھا فورن پالیسی کو، جج کہاں ہوتی تھی؟ وہ سوشل میڈیا پہ جج ہوتی تھی، بالکل ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا ہینڈلز جو تھے وہ یہ طے کرتے تھے کہ چونکہ باہر جا کے کپتان جو ہے وہ، اس نے شلوار قمیض پہنی وہاں پہ جا کے، اور اس نے باہر جا کر ایک لوگوں کے ایک مجمع سے ایک ہال میں بتایا کہ میں واپس جا کے نا پاکستان نواز شریف دی جیل چو AC کਢਾਵਾਂਗਾ۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ فورن پالیسی ان کی بھی آزاد نہیں تھی، اور پچھلے دنوں یہ ہماری ایک فارمر فورن منسٹر ہینا ربانی خر کا ایک کلپ ڈھونڈ کے لے آئے، فارمر تو نہیں ہے ہن تے وہ واپس فورن منسٹری چ آ گئے نے۔ شہباز گل نے وہ ویڈیو نکالی، اینڈ جتنا ہم شہباز گل کا کیلیبر سمجھتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے، ظاہر ہے ریسرچرز نے یہ کام کر کے ان کو تھمایا ہوگا، اور پھر وہ وائرل ہو گئی، 3 دن ٹرینڈ ہوتے رہے، آئی واز ناٹ ان دا روم۔ اچھا، اس کے اوپر کاشف صاحب اس دن بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ صرف یہ طنز نہیں کر رہے، یہ زومانی بات بھی کر رہے ہیں، اچھا زومانی کر رہے ہوں گے، جو کہ اس معاشرے میں ایک روایت بن چکی ہے کہ اگر وزیر کوئی خاتون ہے تو بات ایسی کرنی ہے
ڈبل میننگ ہو. اور پھر کہنا یہ ساڈا مطلب نہیں سی, یہ تھوڑے دماغ گندے نے. ان کی جہالت پر مجھے اتنا ہی کامل یقین ہے جتنا آپ کو ہے, ان کی مسوجنی پر بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا آپ کو ہے. فوکس میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ فارن پالیسی ہنا ربانی گھر یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور حکومت میں بھی ایسی ہی تھی جیسی کہ ہمیشہ ہوتی ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ویسی ہی تھی, اور عمران نیازی کے دور میں بھی ویسی ہی تھی. نہیں ویسی نہیں تھی. نہیں, ارے ابھی میری بات نہ کاٹیں آپ. ویسی ہی تھی, لیکن یہ باہر جا کے جھنڈے گاڑ کے آ جاتے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی والے ہیں یا جو نواز لیگ والے ہیں, خواجہ آصف صاحب کا بھی انٹرویو کا حوالہ دیا جاتا ہے, ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اچھا, میرے نزدیک ان کے لیے یہ کوئی امبیرسنگ سچویشن نہیں ہوتی, یہ سوشل میڈیا پر ایک بنایا گیا گھڑا گیا امپریشن ہوتا ہے. دیکھیں, خواجہ محمد آصف صاحب کو یا ہنا ربانی کھر صاحبہ کو کیوں شرمندگی محسوس وہ کریں ایک ایسی بات کے اوپر جو ان کا سٹانس جو ریاستی سطح پر چل رہا تھا. انہوں نے تو واپس آ کر ہار پھول ایڈے وڈے لمبے ہار نہیں پائے نا, وہ جو پالیسی نہیں, میں نہیں مانتا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی لڑے نا مجھ سے, یہ کیا بات؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی خارجہ پالیسی اونجدی رہی, انجتے نہ کرو نا. سانو پتہ ہے وہ پالیسی انی شاندار سی کہ تھانو نہ بائیڈن فون کردا سی, تھوڑیاں مس کالاں دا بھی جواب نہیں سی دے رہا, نہ مودی جڑا ہے نا وہ تھوڑا فون چک رہا سی. مجھے شبہ ہے, میں نے پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جیسے آپ بات گھماتی ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہیں آپ پی ٹی آئی سپورٹر نہ بن جائیں مستقبل. یہ آپ نے دوسری دفعہ کہہ دیا ہے. میں آگے بھی کہوں گا, آپ مجھے نہیں روک سکتی. یہ کہ بھئی بات یہ ہو رہی ہے کہ فارن پالیسی فرض کیا پرویز مشرف کے دور سے شروع کرتے ہیں, جس کے اوپر عمران خان نے سب سے زیادہ رولا ڈالا ہوا ہے. مشرفزم کیا تھا کہ یہاں پر وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی, امریکہ کا وہ الائی بن گیا, اور اس الائی بننے کے بعد اس کے اوپر جو سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں. الزام آپ اسے بدلہ لے رہی ہیں پی ٹی آئی والی بات کا. ہاں, آپ پی ٹی آئی والی بات کا بدلہ لے رہی ہیں, میں باز نہیں آؤں گا, لیکن ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اور یہ ہے لیکن امریکیاں نو یقین ہے وہ الزام نہیں لا رہے. خیر اچھا, خیر جو بھی, امریکی تو آپ کو پتہ نا کہ وہ سازش کر کے حکومتیں گرا دیتے ہیں, وہ تو دشمن ہے پاکستان کے. اور جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے تھے پرویز مشرف نے, جو بھی وہ کر رہا تھا, انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے جواب دینا ہوتا تھا یہاں کے پولیٹیشین کو. اب ٹھیک ہے, وہاں کے سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جی آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ہیں, ہم آواز ہیں. جبکہ ملک میں جو نیریٹو بنایا ہوا ہے آپ کے میڈیا نے وہ یہ ہے کہ ایک ڈرون اٹیک معصوم شہریوں کے اوپر چونکہ گرتا ہے تو معصوم شہری بھی ریبیل کر جاتے ہیں اور پھر وہ بھی دہشت گرد بن جاتے ہیں. یعنی آپ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کی انٹیلیجنس کا کہ ایک سسٹمیٹک انتہا پسندی کریٹ کی گئی پاکستان کے اندر, اور یہ جو نیکسس ہے انتہا پسند تنظیموں کا, وہ طالبان ہو, وہ القاعدہ ہو, اس کے پیچھے جو ریسورسز استعمال ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, پورا میکانزم آپ کے لوگوں کے سامنے ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ ڈرون اٹیک ہوا تو وہ بندے جو ہے وہ بن گئے. آئی مین آپ کس فلم کی سٹوری جو ہے پلاٹ جو پریزنٹ کر رہے ہیں اور غیرت کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں. نہیں, ایک منٹ کاشی صاحب, گل صرف غیرت دے اتنے تے مکدی نہیں. ہر تھوڑے ورے بعد اسی ایک نویں بلاک میں جانا ہوندا ہے, پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جس بلاک میں اب ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں, اب جس بلاک کے ہم لیڈر بننے جا رہے ہیں, اس کے بعد ریلاں پہلا ہو جائیں گی, ہماری غیرت ہماری خودداری کو 4 چاند لگ جائیں گے, بس اس بلاک کے بننے اور ہمارے اس کے لیڈر بننے کی دیر ہے. اور ہر دفعہ یہی بیانیاں بیچا جاتا ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں اور باہر کی دنیا کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں جن کے سٹینڈرڈز ریئلسٹک ہوتے ہیں, تو یہاں کا سیاستدان, یہاں کا فارن منسٹر باہر جا کے کیا جواب دیتا ہے؟ مجبور سول وزیر خارجہ. اس کو پتا ہے کہ اگر سچ بولا اس نے مشرف کے بارے میں یا اس فارن پالیسی کے بارے میں, تو باہر اس کی بے عزتی اس بات کو کہہ گئی ہوگی کہ آپ کیسی جمہوریت ہیں, آپ کیسے وزیر خارجہ ہیں, آپ کیسے آپ کی حکومت ہے, کہ آپ تو ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. ادھر سے بھی جوتے پڑ گئے. اگر سچ بولتے ہیں تو پھر یہاں تیار ہے سوشل میڈیا. نہیں, صرف سوشل میڈیا تو نہیں, پوری قوم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اس تو بعد تسی کار جاؤ گے, اور نہیں اس سے پہلے آپ کو جوتے پڑیں گے کہ آپ غدار ہیں. آپ نے باہر جا کے سچ بول دیا, آپ نے پاکستان کی بے عزتی کروا دی. وطن فروش. آپ کو یاد ہے جب
PMLN کے دور میں وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف صاحب نے انٹرویو دیا تھا، تو دن رات ہمارے بہت بڑے بڑے اینکرز اور اینکرنیاں بھی ایک ہی شعر جڑا کہ میں نے یاد بھی نہیں کیا تھا، گالی دے کے ماں کو جو دشمن سے داد لے، اینج تے شعر پڑھی جا رہی سی، لکھی جا رہی سی، پاگل ہو گئے سی، پاگل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہر جا کے اسی ورژن ڈھٹائی کے، غیرت کی، سو کالڈ غیرت کے اس ورژن کو بول آئیں، ڈیپ پاکٹس کہہ آئیں، اپنی کھسیانی منافقانہ ہنسی ہنستے ڈیپ یار بندے کو اتنا ہی گرا ہوا ہونا چاہیے، اتنا ہی گھٹیا ہونا چاہیے جتنا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے بھی کہہ آئیں گے کہ جناب یہ تو ڈیپ، اور پوری دنیا سے مذاق اڑوائیں لیکن پاکستان میں آ کے وہ ڈیپ پاکٹ یا پھر let it pass. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ غیرت کا بیانیہ فالو کرنے کے لیے اتنی ڈھٹائی، اتنی بے شرمی ہو آپ کے پاس، یا آپ اگر انسان مہذب انسان ہے، مہذب سیاستدان ہے، ہنا ربانی کھر کی طرح، ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈائلما کے اندر موجود ہیں، وہ بات بھی نہیں کر سکتی، وہ بات بھی نہیں کر سکتی. کیا حالات ہے دہشت گردی کے پاکستان میں؟ غیرت کا بیانیہ، غیرت کی تعریف وہ ہے جو مردوں نے اپنے دماغوں میں بنائی اور معاشرے کو بتائی. تو اب یہ ہم پھر مہم چلائیں، کوئی اویئرنیس ریز کریں کہ جناب یہ پیٹریارکی کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوئنسی بن گئی ہے. یہ تو بہت لمبا حل بتا رہی ہیں. اب ہمارے بلاول بھٹو زرداری کو اگر انٹرویو دینا پڑ گیا اور انہوں نے سچ بول دیا فارن پالیسی کے حوالے سے، تو پھر یہ کانسٹیٹیوئنسی غیرت مندوں کی جو ہے وہ پیچھے پڑ جائے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ والا سچ بولیں گے جو آپ اور میں سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کو بولنا چاہیے. میرا نہیں خیال. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ سیاستدانوں کی بھی مجبوریاں ہیں، سویلین سپریمیسی چاہیے، لیکن ابھی تو وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، مجبوریاں تو آتی ہے. لیکن آخری بات کا مجھے جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بہت ساری باتوں سے متفق ہوں اور بہت ساری باتوں سے متفق نہیں بھی ہوں، لیکن کی فرق پہنتا ہے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو غیرت کانسٹیٹیوئنسی ہے یہ اگریسو ہوئی ہوئی ہے، نعرے لگا کے غدار یہ وہ. کیا ان سے تھوڑا اگریسو ہو کے نہیں نمٹنا چاہیے؟ ہمارے سیاسی لیڈرز کو سامنے آ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ جیسے شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز، سامنے آ کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے، آپ کس برتے پہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بڑھ کے مارے عمران خان کی طرح جا کے، اور اس کے بعد پیر پکڑ کے IMF کے ٹرنچ لے کر آئیں. میں قوم کو اٹھا رہا ہوں، میں اسے قوم بنا رہا ہوں، میں خودداری سکھا رہا ہوں. یہ تو بات وہی ہے کہ تسی کھلاں بھی لیندے ہو، تسی چندے بھی لیندے ہو، خراتاں بھی لیندے ہو، تسی پھر مطلب رنگ روڈ بنان تو پہلے فرا گوگی نو یہ بھی دس دیندے ہو کہ ایتھے رنگ روڈ بنانا لایا وہ باجی 2 کروڑ چو جگہ خرید دی ہے تے بعد چوں ارباں روپے دی وک دی ہے منصوبے اے خودداریاں. مطلب نہیں، وہ آپ عملیات میں نہ شامل کریں خارجہ پالیسی کو. اور میں واپس خارجہ، اچھا آپ شہباز شریف، خودداری اور غیرت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جس بندے کی خودداری اور غیرت کے بیانیے کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اس کا عمل کیا ہے؟ آخری بات، اس کا جو بھی عمل ہے وہ جانے آپ. آخری بات، میاں شہباز شریف کو آپ یہ مشورہ دیں گی کہ وہ اب جرأت کے ساتھ یہ بات کریں واپس آ کر دوبارہ کہ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا نیریٹو ہے یہ مکاری پر مبنی نیریٹو ہے. غیرت، جھوٹی غیرت کے نام پہ یہ لوگ جھوٹ بول کے سینٹیمنٹس ابھار کے ڈسٹارٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور نیشنلزم کا وہ بیانیہ سامنے لے کر آ رہے ہیں جو جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں نمٹنا ہے اپنی غربت سے، ہم سچ کا سامنا کریں گے. یہ بات آ کے دھڑلے سے ان کو کرنی چاہیے، یا پھر ابھی اس کانسٹیٹیوئنسی سے ڈرنا چاہیے جو بقول آپ کے سائیکوپیتھس کی کانسٹیٹیوئنسی ہے. وہ آپ نے بھی تو کہا تھا زومبیز کی طرح سے ہاتھ پھیلا کے چل رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ہم انفیکٹڈ کر دیں. کچھ مشورہ دیں آپ مشورہ دیں. دیکھیں میرا مشورہ کی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو غیرت ہوتی ہے جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہے، ملی غیرت اور یہ وہ، جب ایک معاشرہ منافرت میں ڈوبا ہوا ہو، ہم شدت پسندی کا شکار ایک ملک ہیں، یہاں پر غیرت کے نام پر بچیوں کے قتل ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ غلطی سے گولی چل گئی، ٹھیک ہے، اور پھر غربت، بھوک،
بے روزگاری. خدا کا واسطہ ہے آنکھیں کھولیں, زمین پر آ جائیں اور حقیقت تسلیم کریں. اے جڑی ہے نا کہ ہم بہت عظیم, ٹھیک ہے مان لیا تسی عظیم قوم ہو, مینوں کوئی اعتراض نہیں, تسی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ٹھیک ہے. ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਉਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਗਨ 'ਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਸੀ, لیکن سچ کا سامنا رحم کرو اس قوم دے اوتے. میاں شہباز شریف, آپ افشاں اسد کی بات سنیں دھیان سے, اور اگلی تقریر میں ان میں سے کچھ 2-4 لائنیں ضرور استعمال کیجیے گا. بہت اچھی لائنیں بولی. تھینک یو.